ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہمارا جو گزشتہ درس قرآن تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو کوتاہیاں ہمارے عمل میں ہمارے عقیدے میں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی قوتوں کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے. ہم نے اس کی قوتوں کو اپنی قوت کے ساتھ ناپا, اپنے عجز کو اپنی کمزوری کو اس کی طرف منسوب کر کے پھر وسائل و اسباب اور وسیلوں سے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش. ملک جب چلائے جاتے ہیں تو پھر اس کی انتظامی تقسیم ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر صدر یا وزیر اعظم کی ایکسیس ہر آدمی تک نہیں ہوتی. پھر صوبے بنائے جاتے ہیں, پھر ڈویژن بنائے جاتے ہیں, پھر ضلع بنائے جاتے ہیں, پھر تحصیلیں بنائی جاتی ہیں, پھر یونین کونسلز ہوتی ہیں, تاکہ نیچے سے اوپر تک ایک کام جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن یہ ہماری کمزوری کا مظہر ہے, حکمت کا مظہر نہیں ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ صوبے بنائے جائیں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسے انتظامی طور پر ڈس انٹیگریٹ کر کے جب تک نہ چلائیں ہم اسے چلا نہیں سکتے. لیکن ہم نے اسے اللہ پاک کی کمزوری بنا دیا. تھانوں سے مثال دے کے, سیڑھی سے مثال دے کے, آپ نے چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, رابطہ پہ جانا ہے تو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ وسیلہ درمیان میں پنڈت یا پوپ یا پیر جو بھی ہے, یہ مذہبی طبقہ ہمیشہ سے ہر مذہب میں یہ پیدا ہو جاتا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ پاک کی قوتوں سے آگاہ نہ تھے. جب ہمیں اسلام پہنچا تو وہ قرآن کے ذریعے نہیں پہنچا, لہذا اصل شکل میں ہمیں نہیں ملا. قرآن ایک مقدس کتاب ہمارے لیے ہر زمانے میں رہی, ہم پڑھتے رہے, ثواب لیتے رہے, لیکن ہم نے عقیدہ کبھی اس سے لیا نہیں کہ خود اللہ پاک کے بارے میں یہ کتاب کیا بیان کرتی ہے, وہ کیسی ہستی ہے, کیا فی الواقع اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے اپنے بندوں سے رابطہ کرنے کے لیے, کیا فی الواقع وہ کسی ایکسچینج کا محتاج ہے, یا نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانات تک کے مسائل سے آگاہ ہے. وہ اتنے چھوٹے سے چھوٹے علم کا احاطہ بھی خود کرتا ہے کہ ایک ایک پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گر سکتا, کوئی جان اس کے علم کے بغیر نہیں مر سکتی, کوئی جان اس کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی.
کی اتنی گراس روٹ تک، جسے کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک اس کی رسائی ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جان لیتا ہے، وہ خود جان لیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور انسانی نفس کے وسوسوں سے بھی آگاہ ہے۔ تو رب کو نہ جاننا اصل میں قرآن حکیم سے ہماری دوری کی وجہ سے، ہم قرآن سے جتنے دور ہوئے اتنے رب سے دور ہو گئے، اور جتنے رب سے دور ہوئے ہم نے پھر فل ان دا بلینکس کیا اپنے جدی پشتی آبائی عقائد کے ساتھ۔ اصل حقیقت جو قرآن حکیم کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم کتاب اور تمام علوم کی ماں یہ کتاب ہے۔ سارے علوم اس کتاب کے محتاج ہیں، کتاب اپنے تبیان کے لیے کسی علم کی محتاج نہیں ہے۔ یہ خود ہر فارمیٹ پہ کھلتی ہے، یہ بکریاں چرانے والے کی سمجھ میں بھی آتی ہے، ہل چلانے والے کی سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ تاجر کی سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ فلسفی کو بھی اپیل کرتی ہے، یہ اپنی بنیاد خود بناتی ہے اور اپنی حسب ضرورت بناتی ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی منزلہ عمارت بنانی ہے، اور اس نقشے کے مطابق ان منزلوں کو سامنے رکھ کے آپ فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں۔ جتنا بڑا ٹاور ہوگا فاؤنڈیشن اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہوگی۔ قرآن حکیم کو پتہ ہے اس نے انسان کو کیا بنانا ہے، یہ انسانوں کو بنانے کے لیے آئی ہے، یہ ہر انسان کی کیپیسٹی سے آگاہ ہے، لہذا اپنی ضرورت کے مطابق وہ خود اپنی بنیاد فراہم کرتا ہے، پھر اپنی دیواریں اٹھاتا ہے، پھر اپنی چھت ڈالتا ہے۔ وہ ان تمام کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، سارے علوم اس کی محتاج ہیں۔ اگر قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، پہنچانے کے لیے بعض لوگوں کی عائد کرتا شرائط کا خیال کیا جائے تو صاحب تنزیل الآیات شیخ عبدالعزیز عطار کے مطابق بہت سارے صحابہ اور تابعین بھی اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے۔ جتنی شرطیں انہوں نے عائد کر دی نا قرآن پہنچانے کے لیے، اس پہ تو صحابہ پورے نہیں اترتے۔ پہلے 10 سال پڑھے اور وہ جا کے وہ فلسفے پڑھے جن کا آج وجود بھی کوئی نہیں، ٹائم ضائع کرے گا۔ اور جب قرآن کی باری آئے گی تو ٹائم ختم ہو چکا ہو۔ قرآن حکیم عقائد کے لحاظ سے مکمل کتاب ہے، کسی اور علم کی محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں کی مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن سے تم مانگتے پھرتے ہو نا دعائیں تمہارے مسائل حل کریں، وہ ایک مکھی تک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، تم ان سے بیٹے مانگ رہے ہو۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا
جوائنٹ وینچر کر لیں. ہندوؤں کے دیوتا اور ہمارے دادے، ہمارے سارے داتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اجتماع کر لیں، جوائنٹ وینچر کریں، ایک ہی LLC بنا لیں، تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اب یہ بات سمجھنے کے لیے 10 سال پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ مثال سمجھنے کے لیے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اللہ پاک ایک ایسے آدمی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بہت سارے شریکوں کا ملازم ہے. غلام ہے، ملازم بھی نہیں. ملازم ہو تو نوکری چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتا ہے. عبدا مملوک، وہ ان کی ملکیت ہے. 2 4 5 آدمیوں نے مل کے کہا ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، 2000 تم ڈالو، 2000 ہم ایک غلام خرید لیتے، ہمارے کام کرتا رہے، جو بھی اس سے منافع ہوگا وہ ہم بانٹ لیں گے، جیسی بھی سمجھ لیں. اور شرکاء کون سے ہیں؟ وہ کوئی مہذب قسم کے پارٹنر نہیں ہیں. شرکاء متشاکسون، بڑے ریجڈ، بڑے تندخو، بڑے بدتمیز، بڑے بے مروت. وراجلن، اور ایک دوسرے آدمی کی مثال سالمن، سالم پورے کا پورا، لے رجل، ایک آدمی کا غلام ہے. حال یستویان مثلا، ان دونوں کا حال ایک جیسا ہوگا. ایک بندہ صرف ایک بندے کا غلام ہے، ایک ہی آرڈر آئے گا، پانی لے آؤ، روٹی لے آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اب جتنے آدمی کا ملائی کہتا ہے کہ جناب جاؤ تم پہلے جا کے بازار سے سودا لاؤ، دوسرا کہتا ہے بازار کو گولی مارو، پہلے جاؤ فلاں آدمی کے پاس اسے میرا یہ میسج دے جاؤ، تیسرا کہتا ہے کہ ان کو گولی مار تم انا مدیر بتاؤ یہ کام کرو. اس میں وہ بیچارہ کہتا ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکے، اور ان میں سے جو کام بھی کرے گا واپس آئے گا تو شاباش نہیں ملے گی، وہ دوسرے جوتیاں ماریں گے اس پہ. وہ تمہارا کیوں لگتا تھا اس کی مانی ہماری نہیں مانی، پیسے تو اپنے برابر ڈالے. اب یہ مثال سمجھنے کے لیے 10 سال پڑھنے جانا ہے. عقیدے کے لیے دیکھیں مفتی نہیں بننا. جس بندے نے مسائل اخذ کرنے نا قرآن حکیم سے فتوے دینے ہیں، وہ جائے اور جا کے پہلے تعلیم حاصل کر کے آئے، اخذ کیسے کرتے ہیں، ناسخ و منسوخ، راجح و مرجوح کا علم حاصل کر کے آئے، پھر فتوا دے. لیکن عقیدہ بنانا، عقیدے کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں. قرآن حکیم خود اس کا مدرسہ ہے. اور اس کی اہمیت کو آپ پہچانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا کہا ہوا لکھا مت کرو. وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي، جس نے لکھ لیا ہے غیر القرآن شیئا، قرآن کے سوا کچھ اور چیز کو، میری حدیث میرا قول کوئی لکھ لیا ہے، فَلْيُمَحْوْ، وہ اس کو محو کر دے، صاف کر دے. قرآن کی کوئی اہمیت کی کو پتہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تبیان تھا نا. قرآن عبادات میں تبیان کا محتاج ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن میں سے نہیں نکالا جا سکتا طریقہ، اس کا تبیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ 2.5% دینی ہے. گائے کی کتنی ہے، بکری کی کتنی ہے، بھینس کی کتنی ہے، اونٹ کی کتنی ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں یہ کہا گیا ہے فَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹو تو اس کا حق ادا کرو. کتنا دینا ہے نہیں لکھا ہوا. عشر کا حکم موجود ہے قرآن حکیم کے اندر، لہذا عشر فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، لیکن طریقہ محمد رسول
اقیم الصلاۃ، اس کے اوقات اور اس کا طریقہ کار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حکم حج کا موجود ہے، طریقہ موجود نہیں ہے۔ خذوا عنی مناسککم، لوگوں اپنے مناسک مجھ سے سیکھو، قرآن سے نہیں، قرآن سے حکم ہے۔ تو عبادات میں قرآن کی بیان کا محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیان بھی لکھا ہوئے کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ لوگوں کے عمل میں آ جاتا تھا اسی دن۔ پردہ نافذ ہوا ہے، جس عورت کو جہاں حکم پہنچا وہیں بیٹھ گئی اور اس نے بیٹے کو بھیجا، گھر سے چادر لے کر آیا، اس نے کیا، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہیں پورا ہو گیا۔ لہذا ہماری عبادات یہ تواتر سے ثابت ہے۔ جب بخاری شریف نہیں تھی نماز تب بھی تھی، جب مسلم شریف نہیں تھی، ترمذی نہیں تھی، ابو داؤد نہیں تھی، زکوٰۃ بھی موجود تھی، حج بھی موجود تھا، نماز بھی موجود تھی، یہ تواتر سے آئی۔ اگر یہ تحدث سے آتی تو سب سے زیادہ حدیثیں کس کی ہونی چاہیے تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ ساتھ ان کو ملا ہے۔ کتنی حدیثیں ان کی؟ 25 احادیث مروی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ یہ تو قولاً مروی ہے 25، باقی جو کچھ ابو بکر کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی۔ کچھ لوگوں کو بات کر کے بات پہنچانے کا ملکہ ہوتا ہے کہ عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ بات نہیں کرتے، عمل کر کے بات پہنچاتے۔ اسی طرح چند احادیث ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، چند ہی احادیث مروی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بیٹھ کر مجمع لگا کر گلیوں کے چوکوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کرا کرتے تھے، ان کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ایکسٹینشن تھا، کا ثبوت تھا، اور یہ اعتماد تھا کہ وہ بکر اگر کر رہے ہیں تو وہ بتائیں یا نہ بتائیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہو۔ یہ نبی کے حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا حکم، پہلا میں نے مسلم شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ کیا، جس کسی نے مجھ سے الفاظ کیا ہیں، من كتب عني غیر القرآن شيئا فلیمحو، اس کو وہ صاف کر دے، محو کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 500 احادیث کا ایک مجموعہ لکھا۔ اگر وہ مجموعہ باقی رہتا تو سنن ابی داؤد کی بجائے آپ کو سنن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی پڑھنے مکمل ہو گئی۔ اور آپ بھی جس حدیث کے راوی ابو بکر، عمر اور عثمان، بہت کم احادیث ہے، 25 احادیث ہے، ان کا مقام بہت بلند ہو۔ دیکھیے سند کے لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح تر ہے، انہوں نے سند کا اہتمام کیا، حدیث ہر ایک سے لی انہوں نے۔ سب سے زیادہ روایات کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا اصلی نام کوئی نہیں پتا، ان کے باپ کا نام کوئی نہیں پتا۔ 35 قول ہے ان کے نام کے بارے میں، اور 35 میں سے ایک پر امام نووی نے کہا ہے کہ زیادہ امکان یہ کہ ان کا نام عبد الرحمن بن سخر تھا۔ 7 ہجری کو یہ مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ سے بعد حدیث کی کتابیں پڑھ گئی ہوں، لیکن اگر ایک حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور دوسری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
تو ابو بکر والی حدیث کا مقام بلند تر ہوگا، اس لیے کہ وہ فقیہ۔ جب تک یہ آپ ترجیحات سامنے نہیں رکھیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ ایک کتاب بغل میں رکھ کے مناظرے کرتے پھرنا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ امام غزالی جو امام ہے علم کلام کے، فرماتے ہیں ان مناظروں میں نے جہاں تک دیکھا ہے، اور امام راضی جو علم کلام کے پوری تفسیر لکھی ہے علم کلام کے زور پر، فرماتے ہیں کہ اس میں کسی پیاسے کے لیے سیرابی نہیں، لیس الظمآن ماء ولا للمغید دواء۔ ان مناظروں میں نہ تو کسی بیمار کی شفا ہے، نہ کسی پیاسے کے لیے پانی کی۔ ہر مناظرہ پیاس بڑھا دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی کہتے ہیں آسودہ ساحل تو ہے تو، لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں۔ تم ساحل پہ بیٹھے خوشیاں تو منا رہے ہو، سمندر والوں کے حال پر ترس کھا رہے ہو، خود آسودہ ساحل ہو، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ سمندر ساحل پر بھی طوفان آیا کرتے، تمہیں وہاں بھی کوئی طوفان پکڑ سکتا ہے۔ آسودہ ساحل تو ہے تو، لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں۔ مناظرے بڑے کیے، میں تو گھر چلا جاتا تھا، گجر خان سے سرگودا ہاتھی بینڈ، یہ موٹر وے نہیں تھا، براستہ اپر جیلم نگر، منڈی باولدین، پھر وہ جناب علی وہ گھومتے پھرتے آپ زور کو پہنچے بلوال، تو عشاء تک گاڑی کوئی نہیں ملتی تھی، چھتیں بھی بھری ہوتی تھی۔ مولوی انور صاحب بڑے مشہور دستے راست کے، جناب ضیاء القرآن کے جو مؤلف ہیں، مصنف ہیں، مفسر ہیں، ان کے یہ دستے راست تھے۔ میں ان کے گھر چلا گیا ہاتھی میں، لیکن میں نے دیکھا یہ کیا مناظرے سے کسی کو ہرا بھی لینا تو آپ اس کو حق پر چلنے پر آمادہ نہیں کر سکتے، یہ کام قرآن حکیم کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 حدیث کا مجموعہ تیار کیا، تیار ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کروا دی۔ اب اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتی، فرماتی ہیں فبات لیلۃ یتقلب کثیرا، ایک رات ساری رات کثرت سے کروٹیں پلٹتے رہے، یتقلب، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی یہ نوٹ کرتے۔ صبح جب ہوئی تو یہ آئیں اور آپ نے کہا کہ ابا جان آج ساری رات آپ کو نیند نہیں، اتتقلب لشکوی او بشیء بلغک، ابا جی آپ کو کوئی تکلیف تھی جسمانی، رات کو کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، یا لشیء بلغک، کسی حادثے، کسی واقعے، کسی بات نے آپ کو سونے نہیں دیا۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال بنتی، فرمایا میری بیٹی، میری لخت جگر، حلمی الحدیث الذی عندک، وہ جو میں نے احادیث کا مجموعہ تیرے پاس رکھوایا تھا، حلمی وہ لے کر آؤ، وہ لے آؤ۔ آپ نے فرمایا تھوڑی سی آگ بھی لے آؤ۔
فدعا بنار، آپ نے آگ مانگی، آگ منگائی، فحرقها، اور 500 احادیث کے اس مجموعے کو جلا کے رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز مکس اپ ہو جائے، کوئی چیز قرآن کے برابر توجہ لے جائے، بلکہ زیادہ لے جائے اور قرآن پیچھے رہے۔ یہ ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ آپ نے کتابت سنن کا ارادہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر لیا جائے ایک کتابی شکل میں۔ آپ نے ممانعت کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر احادیث کو خاص لوگوں تک محدود رکھا ہے، اسے عام نہ کیا جائے۔ دیکھیے، ایک چیز فرض ہے، ایک سنت ہے، ایک نفل، تینوں کا اپنا درجہ، اپنا مقام۔ اگر آپ سنت کو فرض کی سختی سے پکڑیں گے اور اس کے تارک پر فرض کو ترک کرنے والے کا فتویٰ دیں گے تو آپ اللہ کی حکمت کو چیلنج کریں گے۔ آپ نے فرض اور سنت کو ایک بنا دیا، اللہ نے اس کو سنت کیوں، اس کو بھی فرض بنا دیا۔ تراویح کی نماز کو بھی اللہ پاک عشاء کی نماز کی طرح فرض کر دیتا رمضان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جماعت کی تواتر یا جماعت کی کنسسٹنسی اس لیے نہیں رکھی کہ کہیں اللہ پاک ہمارے شوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دے اور بعد والوں کے لیے یہ مسئلہ نہ۔ اب اگر آپ اس کو فرض کی طرح سختی سے پکڑیں گے، جو تراویح جس نے نہیں پڑھی اس کے روزہ بھی نہ ہونے کا فتویٰ دیں گے، اس کا روزہ بھی کوئی نہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی، تو آپ نے نبی کی اس حکمت کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آپ نے تو فرض بنا دیا اس کو۔ وہ جو نبی کا ڈر تھا وہ اللہ نے تو فرض نہیں کیا، آپ نے فرض کر دیا اپنی جہالت کی وجہ سے۔ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کو سنت کے ترک یا نفل کے ترک پر اتنی سزا دیتے، اتنا بدنام کرتے ہیں جتنا فرض کے تارک کو کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرض کے ترک کا آپ نے دروازہ کھول دیا۔ دیکھنا، ایک بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کے بیٹھا ہے اور یہ قدرتی بات ہے کہ اپنے ہم عمروں، دیکھیں جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا، وہ بوڑھوں میں جتنا ایزی ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، اتنا وہ جوانوں میں نہیں ہوتا، قدرتی بات۔ بچہ بچوں میں جتنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچہ غار میں چلا گیا، اب لوگ اسے کہہ رہے باہر نکلو، باہر نکلو، وہ اتنا ڈر رہا، وہ اور آگے جا رہا ہے ڈر سے، اور پیچھے اور آگے وہ کھائی تھی اس غار کی دوسری سائڈ میں۔ خدشہ یہ تھا کہ یہ بچہ گرتے گرتے بیک ریورس میں ہوتے ہوئے کہیں کھائی میں نہ گرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس بچے کو مار کے چھوڑو گے، ہٹ جاؤ۔ آپ نے اس کی عمر کا ایک بچہ لایا، لا کے غار کے منہ پہ آ کے بٹھا کے بیٹا کھیلو۔ اب وہ بچہ کھیلنے لگا تو اندر والا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے اس کے ساتھ آگے کھیلنے لگا، پکڑ لو اس کا۔ اتنی ساری بات، بچہ باہر گیا ہے، اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گھر آیا، باپ نے الٹا لٹکا لیا، اتنا مارا اسے جتنا شراب پینے پر مارتے ہیں۔ تو اب جب بچہ شراب پیے گا تو تم کون سا گیئر لگاؤ؟ تم نے تو گیئر چھوڑے ہی نہیں، تم نے تو دروازہ کھول دیا۔ وہ کہے گا یار جب بھی ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے تو یہ الٹا لٹکا لیتا ہے، تو پھر بڑی غلطی کر کے مار کھاؤ، مزہ تو آئے گا مار کھانے کا۔ جب تک آپ ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ آپ تنبیہ کریں، لیکن اگلا سٹیج ابھی باقی رکھیں، آپ 30 کی رفتار پر 5واں گیئر مت لائیں، وہ 5ویں کی جگہ آئے گی، اس کو بچا کے رکھیں۔ چھوٹی سی بات میں بیوی کو پیٹ ڈالا، حالانکہ آخری سٹیج اس کے بعد طلاق ہے، تو یہ ترجیحات آپ نے سنا
سنن لکھنے کا ارادہ فرمایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ کیا, تمہارا کیا خیال ہے میں سنتیں خود ایک کتاب کی شکل میں اکٹھی کر لوں تاکہ لوگ ہر ایرے غیرے سے نہ سنیں. اب دیکھیں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ یمن سے آئے, 2 دفعہ انہوں نے نماز پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, قیامت تک کے لیے ایک اختلاف ڈال کے چلے گئے. اس میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھی ہے, دیکھا یہ جائے گا کہ ایک بندہ, ایک مہمان آیا ہے, اس نے ایک حد نماز پڑھی ہے, ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسا کیا ہو, لیکن یہ معمول نہیں, یہ سنت نہیں. اس کے لیے لفظ سنت کا اطلاق نہیں ہوگا. حدیث ایک الگ چیز ہے, سنت ایک الگ چیز ہے. روزہ رکھ کے بوسہ جواز ہے, حدیث ہے, سنت نہیں ہے. ورنہ ہر بندے پر یہ سنت ہو جاتا روزہ رکھ کے بوسہ لینا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بخاری کی پہلی جلد کی حدیث ہے, کتاب الطہارہ, یہ حدیث ہے, سنت نہیں ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. جواز ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی ایسی تکلیف ہے, آپ ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں, جیسے کچہری لوگ جاتے ہیں تو پیشاب کی نہریں چل رہی ہوتی ہیں, جنہیں اتفاق ہوا ہے وہاں جانے کا, نے دیکھا ہوگا کہ وہاں برسات ہی رہتی ہے ہمیشہ, پتھر نہیں سوکھا ملتا بٹوانی کرنے کے لیے, دیواروں کے ساتھ کرتے ہیں لوگ. اب وہاں اگر کوئی بیٹھ کے کرنا شروع کر دے, اس کے کپڑوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک بیٹھا ہو بھائی وضو, ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا, دوسرا کھڑے ہو کے کر رہا, تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. ایک بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے, میں سنت پہ عمل کر رہا, دوسرا صاحب کھڑا ہو کے کر رہا ہے, تجھے اس کا اشر ہوگا. اس صورت میں آپ کر سکتے. آپ نے فرمایا میں سنتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, تمہارا کیا مشورہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع صحابہ سے کام ہے. تراویح انہوں نے جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے اور قرآن ختم کرنا, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صحابی کا اختلاف بھی اسے ثابت نہیں. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. اچھا صدیقہ خود موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے حدیث روایت کی جاتی ہے کہ حضور نے رمضان یا غیر رمضان میں سوائے 11 رکعت اور 8 اور 3 کے سوا 11 رکعت کے سوا نماز نہیں پڑھی. وہ خود بھی موجود تھی. عمر کیا کر رہے تم, یہ بدعت ایجاد کر رہے تم نبی کے حجرے کے پاس, نبی کی مسجد میں. اگر انہوں نے نہیں کہا تو آپ کا نہ ایمان ان سے زیادہ ہے, نہ علم ان سے زیادہ ہے, نہ اسلام سے ہمدردی آپ کی زیادہ ہے. ہر مسجد میں فتنہ کھڑا کر دے بندہ. شورا بلائیے, شرابی کی سزا زیادہ کی ہے, شورا بلائیے. کہا آج تک تو یہ 40 دریں ثابت تھی, لیکن عراق میں لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ 40 سے تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. 40 دروں سے تو ان کا کام نہیں ہوتا, اور سنت میں ہمیں 40 سے زیادہ ملتا نہیں ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ابھی سزا کو ہم قانون کے دائرے میں کیسے زیادہ کر سکتے ہیں کہ سزا بھی زیادہ ہو جائے اور ہم ریفرنس بھی دے سکیں, اس کی کوڈیفیکیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے فلاں حدیث یا فلاں آیت کے مطابق سزا. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ رائے دیتے ہیں, اور وہ صحابی بھی غالباً ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ غالباً میں کہتے ہیں, آپ رائے دیتے ہیں کہ امیر المومنین دیکھیں جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ پھر جھوٹ بھی بولتا ہے, جھوٹ بھی بکتا ہے, تو ہم اس پہ جھوٹ کی سزا نافذ کر سکتے ہیں. اس آیت کو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ, اس جھوٹ کی بنیاد پر ہم اسے 80 کوڑے کی سزا کر سکتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک, لکھو اس کو. آپ والوں کو لکھو کہ اس آیت کی روشنی میں اس کو جھوٹے کی سزا دی ہے, کیونکہ شراب کی جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے.
صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ لکھ لیجیے. ٹھیک ہے آپ لکھ لیجیے. دل مطمئن نہیں ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. 1 مہینہ استخارہ کیا ہے, 1 مہینہ استخارہ کیا ہے. یہ وہ بندے تھے جن کا چلتے پھرتے رب کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ پاک باتیں کرتا ہے. میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے. قرآن حکیم کے بہت سارے احکامات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کیسے, اور اس کے مطابق قرآن نہ دیا. دیکھو یہ نہیں کہتے کہ قرآن نے میری مطابقت کی, وہ کہتے میں نے قرآن کی مطابقت کی. 1 مہینہ استخارہ کرنے کے بعد ایک دن پھر آپ نے فجر کی نماز میں کہا فَطَافَقَ عُمَرَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهَا شَهْرًا استخارہ یستخیر اللہ. عمر فاروق لگاتار 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے. ہمارے یہاں آپ ٹیلی فون پہ استخارہ ہو جاتا ہے, باپ کا نام ماں کا نام جی جناب جی, اس کو کہتے ہیں رینٹ استخارہ. سر حالانکہ استخارہ کنسرننگ پرسن کے علاوہ کسی اور سے ثابت سنت میں آئی نہیں کہ نبی نے صحابہ کی طرف سے کیا ہو کہ حضور میں نے شادی کرنی ہے تو ذرا یہ میرا استخارہ کر دیجیے. استخارے کا مطلب ہی بندے کو رب سے جوڑنا ہے. بندہ کہتا میں نے تو نہیں جڑنا, اس کو لے جانا. کوئی اماں تھی نا, انہوں نے گاڑی روکی, بس بچے سوار کروا رہی تھی, خود چڑھی, 2 بچے اس نے چڑھا لی. کلینر سے کہا وہ جو کنڈکٹر تھا کہ بھائی میرے بچے 2 باہر رہ کے ذرا تو ان کو سوار کروا. اس نے 2 بچے پکڑ کے گاڑی میں رکھا, کہا چلو جی. اور اس نے کہا یہ میرے نہیں, اس نے کہا میرے تیرے کا وقت نہیں ہے, بھی تعداد پوری کر اپنی. ہمارے یہاں ایک تو یہ استخارے کی سروس ہو گئی, مذاق ہے استخارے. دوسرا استخارہ کس قسم کا ہے, بچے کی شادی کرنی ہے, اماں جی استخارہ کر رہی ہیں. اچھا وہ لڑکی کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا, اس کی فیملی نہیں دیکھی, صرف فوٹو دکھا دو نے وہ استخارہ شروع کر دیتی. اور پھر کہتے استخارہ صحیح نہیں آیا. اچھا جی کیا ہوا استخارے میں؟ استخارے میں نے دیکھا کہ میرا چونڈا پکڑا ہوا اس نے اور وہ کھینچ رہی. بھائی صحابہ میں شادی پر استخارہ ثابت کوئی نہیں. استخارہ کسی اور کام کے لیے. شادی میں ہے لڑکی کی مرضی پوچھیں, لڑکی راضی ہے, لڑکا راضی ہے, خاندان ٹھیک ہے, دین کے لحاظ سے صحیح ہے, بیٹا لڑکا آپ کے استخارے کا. آپ کا استخارہ بیک آپ کے ساتھ جو ساس کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے وہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہے. یہ وہ فلم چل رہی ہے جس کو آپ بہو پر ٹھوکنے کی کوشش کر رہی ہیں. شادیوں میں استخارہ کو نہیں, حالات دیکھو. یہ کسی کی زندگی کا فیصلہ ہے. تم اپنے استخارے میں وسوسہ کیا ہے. اور خواب ضروری نہیں ہے, اطمینان قلب ضروری ہے. یہ بھی کسی نے اڑائی ہوئی ہے کہ گرین آئے تو یوں ہوتا ہے, ریڈ آئے تو یوں ہوتا ہے, پیلا آئے تو یوں ہوتا ہے, بلیک آئے تو یوں ہوتا ہے. واہ بھائی واہ, یہ ہر ضلع کا اپنا رنگ ہے. اطمینان قلب مطلوب ہے. جب آپ یکسو ہو جائے, کنفیوژن ختم ہو جائے, ڈبل مائنڈڈ جو آپ ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جائے, آپ ایک ارادہ کر لیں, آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک. آپ کتنے بھی لبرل ہو جائیں, مولوی کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا. ساری زندگی نہ آئے لیکن جنازہ تو اسی نے پڑھانا ہے. شادی بیاہ مولوی نے کرانا ہے, کل شریف مولوی. مولوی سے پوچھتے ہیں یہ ذرا اس کو آپ ڈی کوڈ کر دیں میرے استخارے میں. وہ اطمینان قلب اصل میں مطلوب ہے. اور لوگوں کی بچوں کا گھر برباد کر دیتی ہیں جب کہتی استخارہ صحیح نہیں آیا.
تو آپ بچی کو رد کرتی ہیں تو بچی کا تو اس پہ جو نفسیاتی اثر پڑتا ہے آپ کو پتا ہے. بچی والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے اور اس بچی پہ کیا گزرتی ہے جب اس کو رد کر کے کھا کے اس کے ہاتھ کا کیک پھر رد کر کے چلے جاتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے قمر جلالوی، مقتل میں حال پوچھو نا مجھ بے قرار کے، تم اپنے گھر میں جاؤ چھری پھیر پاؤ. بچی پہ کیا گزرتی ہے بتا. اچھا جب اپنی بچی کے ساتھ یہ ضرورت ہے کہ قیامت کیسے نہ آئے، میری چاند جیسی بچی ہو، سب کی چاند جیسی ہوتی ہے. تو اس کے استخارے کی اپنی ایک ہم نے بنا دیا ہے، وہ والا استخارہ نہیں. 1 مہینہ کر کرے خواب نہیں آیا، دل ٹھکا ہے جس دن، اس دن فجر کی نماز میں آپ نے فرمایا ثم اصبح یوما وقد عزم اللہ، ایک دن جب صبح آپ اٹھے تو اللہ پاک نے آپ میں اطمینان قلب عزم بھر دیا. پتہ چلا ٹھیک فیصلہ ہو گیا. فقال، اب آپ نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے پچھلا 1 مہینہ کس قیامت کا گزارا ہے. انی کنت اريد ان اكتب السنن، میں سنتیں لکھنا چاہتا تھا، اکٹھی کرنا چاہتا تھا. وانی ذکرت قوما كانوا قبلكم، مجھے وہ قوم یاد آئی جو تم سے کہتے کہ اللہ پاک نے کیا بات ذہن میں ڈالی کہ میرے دل میں یہ بات آئی استخارے کے نتیجے میں. کانوا قبلکم، تم سے پہلے جو قوم تھی یہود اور نصارہ، کتبوا کتابا، انہوں نے کتابیں لکھی، تلمود وغیرہ، کتاب کو انہوں نے پشت کے پیچھے ڈال کے رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے کہا تمہیں نہیں چاہیے، مجھے لے لی. اسے کسی قوم کے لیے سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ اس کے پاس اصل کتاب موجود کوئی نہیں، پرانا نسخہ بھی کوئی نہیں. ایک لفظ تورات کا اپنے اصلی سٹریچر میں ان کے پاس بھی ہے. اطالوی سے انہوں نے پھر ترجمے اپنی زبانوں میں کیے، پلٹ کے ترجمے سے جب آپ ترجمہ پلٹا کے کریں گے تو جو بیڑا غرق ہوگا وہ ہوا. فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا، وہ اس پر گر پڑے. کبا یا کو ہوتا آگے کے بل گرنا، جیسے کوئی چیز پڑی ہو باہر مسجد کے باہر آگے جس دن کوئی رکھ جاتا ہے، کوئی پانی یا کوئی جوس یا کوئی کیلے شیلے تو جو حال ہوتا ہے کارٹن کا، اس کو کہتے فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا، جس کا ہاتھ بغل سے گھستا اندر نکا کے کیلا کھینچ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کسی کے کندھے کے اوپر سے یہ ہوتا ہے. فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا، وہ اس کتاب پر گر پڑے. وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. مجھے خدشہ یہ ہوا کہ تم بیٹھ کر انہی کتابوں کا، انہی سنتوں کا درس دیتے رہو اور اللہ کی کتاب تم سے چھین لی جائے گی. وَإِنِّي لَا أُشَوِّبُ كِتَابُ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ کتاب اللہ کی سوکن کسی کو نہیں بننے دوں گا. میں مکس اپ نہیں ہونے دوں گا اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی چیز. بندہ اگلی جماعت ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. بات ہے لوگ اسی طرح جلدی میں ہوتے ہیں کہ میں جب سلام پھیر کے مڑتا ہوں ایک دعا کی مقدار لیتا ہوں، میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، تو وہ صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ 1 رکعت لیٹ آئے تھے. لیکن پہلی صف میں کیسے کھڑے، پچھلی 4 صفیں بیٹھی ہوئی آرام سے، یہ بندہ پہلی صف میں کیسے، اتنی جلدی ہوتی ہے. اور یہ غلط ہے. اذکار پورے کریں آپ یا جگہ بدلی کریں، پیچھے جا کے پڑھ لیں آپ اس کو، تاکہ فرض اور سنت میں فرق رہے، اللہ اور رسول میں فرق رہے. بندہ کھڑا ہوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھا اس بندے نے تو کام بھی بنایا ہوا ہے، روز یہی اس کا وتیرہ ہے. آپ کھڑے ہوئے اور پکڑ کے نا اس کو شانوں سے، لمبے تھے آپ، دبا کے نیچے بٹھا دیا اس کو، نماز کی حالت میں بیٹھا. تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی ہیں کہ انہوں نے فرض اور سنت میں فرق کوئی نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا. تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ دائیں بائیں ہو جاؤ یا آگے پیچھے ہو جاؤ. سنت اور فرض میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟
شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے واپس جیل سے، اسیر مالٹا، تو جیل میں آدمی کو بڑا غیر متعصبانہ سوچنے کی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا قبر میں کیا چین پائے بعد دفن، موت نے دنیا کے دونوں رخ دکھائے بعد دفن، مٹھیوں میں خاک لے کر آئے دوست بعد دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ جیل میں بندہ بیٹھ کے اپنے پتوں کا جائزہ لیتا ہے کہ مجھے کس کس نے مشورے دے کے میرا بیٹا غلط کیا ہے، لہذا وہاں سوچتا ہے وہاں غلام مصطفیٰ کھر نے بھی ساری تفہیم القرآن پڑھ دی۔ ایک تو بیشتر مطالعہ جیل میں ہوتا اور کوئی کام ہوتا کوئی نہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، محبت حسین ان کا نام تھا، جن سے میں انسپائر ہوا تھا ترجمے کے لیے۔ وہ بندہ ان پڑھ تھا، اردو میں آپ لکھیں کچھ تو نہیں پڑھ سکتا، اردو بول ہی نہیں سکتا تھا، خالص پیور پٹواری میں بات۔ قتل کے کیس میں وہ اندر ہو گیا۔ ہم مہاجروں کی زمین جو الاٹمنٹ ہوئی تھی ہمیں 52 میں، اس پہ قبضہ کرنا تھا دو پارٹیوں میں، دونوں پہنچ گئی، زمین بڑی قیمتی تھی، وہ ڈنڈا سوٹا ہوا تو ان کے جو اس وقت مولوی زراعت صاحب جو ان کے بھائی ہیں، ان سے اصل میں وہ سوٹا لگ گیا، اس بندے کو، بندہ مر گیا۔ لیکن چونکہ یہ زیادہ پھرتیلے تھے، ایکٹیو تھے، انہوں نے نام ان کا لکھوا دیا، اندر ہو گئے۔ وہاں انہیں 53 کی جو تحریک چل رہی تھی قادیانیوں کے خلاف، اس میں کوئی جماعت کے بندے اندر قید تھے۔ اس نے اس کو ترجمہ قرآن پڑھانا شروع کر، بندہ پر جب جیل سے نکل کے آیا ہے تو پھر یہ ایک ایک بندے کو، پورا گاؤں جو تھا وہ بد عقیدہ تھا ہمارے سمیت، بچوں کو پکڑ کے بٹھا کے قرآن، ایسے قرآن پڑھتا تھا وہ، ایسے پڑھتا تھا، اس کا ترجمہ کرتا تھا۔ مجھے اس سے شوق ہوا کہ نہیں، یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اور جس بھائی نے قتل کیا تھا، جو اصلی والا قاتل تھا، اس کی ساری زندگی موڑا شریف میں گزر گئی، ساری زندگی بوڑھا ہو کے وہاں سے واپس آیا ہوا۔ تو انہوں نے جیل میں سوچا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند نے، کہتے ہیں میں نے جیل کی تنہائیوں میں، اس لیے کہ بندہ سیدھا، وہ کہتا ہے رنڈی تو رنڈے بات کاٹ لے، چھڑے نہیں کٹنے دیتے، بندہ سیدھا ہونا بھی چاہے تو یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں ٹھیک ہونا دیتے۔ جیل کی تنہائیوں میں نے جتنا غور کیا ہے، مسلمانوں کی دنیاوی اور دینی پستی اور ذلت اور اس اختلافات کا کیا رزلٹ، کیا نتیجہ، یہ کیا سبب ہے، میں نے دو سبب اس کے ڈھونڈے اور میں ارادہ کر کے آیا۔ پہلا سبب یہ کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، میں نے یہ عہد کیا کہ ہم گلی گلی محلے محلے قرآن کے درس بنائیں گے بچوں کے لیے، اور عوامی دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے گا بڑوں کے لیے۔ اور دوسرا جو اختلافات والا معاملہ، وہ بھی اصل میں قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ اصل سبب جو ہے ہماری ذلت کا، وہ قرآن سے ہماری دوری ہے۔ قرآن حکیم کا کھڑا کیا ہوا، بنایا ہوا عقیدہ کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اتنی دلیل کے ساتھ محکم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی دلیلوں کا اور اپنی عظمت کا وہ سریا ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مصائب اس کو ہلا نہیں سکتے۔ تو آپ نے، مفتی شفیع صاحب کوٹ کر رہے ہیں، اس مجلس میں موجود تھے جس میں شیخ الہند صاحب نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے وحدت امت کتاب لکھی ہے مفتی شفیع صاحب، اس میں یہ کوٹ کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو
جھگڑے فساد اور مناظرے ہیں یہ نہیں کرنے. یہ امت میں سوائے افتراق پھیلانے کے، یہ مناظرے جتنے بھی ہیں سوائے فساد پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کرتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کوئی ہدایت پہ آتے مناظروں سے کبھی. تو اس قرآن حکیم سے ہماری دوری، یعنی آپ اندازہ، میں نے آپ کو یہ کہا کہ صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ مکس اپ نہیں ہونے کی، کچھ پرسنٹ بھی توجہ ادھر ہو جائے، نماز روزہ زکات سب کچھ چل رہا ہے، عبادات محتاج نہیں. آج بھی بخاری نہ ہو، مسلم شریف نہ ہو، نماز کو کوئی ڈر نہیں. یہ تواتر سے آئی ہے، عمل سے آئی ہے. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اور قرآن کا بھی کوئی راوی ہے؟ سب سے ٹھنڈی کتاب یہ کیوں ہے؟ اپنے تواتر کی وجہ سے، اپنے تواتر کی وجہ سے. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا اس امت پر کہ جس میں اس امت کے پاس قرآن نہ ہو تو ہم کہا جائے کہ جی چونکہ یہ ہمیں نہیں ملا تھا لہذا اب ملا تو اب کچھ لوگ گواہی دیں کہ واقعی یہ قرآن ہے. یہ ہوتا ہے نا، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب یہ آپ کی ہے، یہ میری ہے، کوئی گواہ لے کر آؤ. یہ پہلے دن سے ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح نماز روزہ زکات حج جس دن فرض ہوئے تھے اور زور کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پڑھی تھی جبریل کے ساتھ جس رات کو حضور واپس آئے تھے اسرا سے، اور وہاں 5 نمازیں دی گئی تھی. تو اس رات کی صبح تو حضور پہنچے تھے، زور کی نماز پہلی نماز پڑھی گئی. جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن زور پہلے ٹائم میں پڑھائی، دوسرے دن کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں کہ کہا جائے کہ 1:30 بجے ہوگی یا 12:30 بجے ہوگی، دوسرے دن پھر زور، یعنی اس دن زور ایک وقت پہ، پھر عصر ایک وقت پہ، پھر مغرب عشاء فجر پڑھا کے پھر اگلے دن زور آخری وقت پہ پڑھائی گئی. اور کہا گیا کہ ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، آپ کسی وقت نہیں پڑھ سکتے. دوسری بات، جس دن آپ کو زور آخری وقت میں پڑھائی گئی، دوسرے دن عصر آپ کو اسی وقت میں پڑھائی گئی. زور کا آخر اور عصر کا پہلا، پتہ چلا ان کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں. آپ ایک رکعت بھی زور کی پڑھ لیں اور عصر کی اذان ہو جائے تو آپ کو جب نماز مل گئی ہے زور. تو انہوں نے کسی چیز کو مکس اپ نہیں ہونے دیا. لوگ تو ثواب کمانے کے لیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ لکھی ہے بخاری شریف لکھنے کی، اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے، ایک جملہ نہیں انہوں نے لکھا. کہا کہ میں اجر لینا چاہتا تھا، میں ثواب لینا چاہتا تھا اپنے نبی کے شب و روز بیان کر کے. اور 5 لاکھ اور بعض روایات میں 7 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے 5000 اور کچھ احادیث، اس میں بھی جو تکرار ہے اس کو اگر ختم کیا جائے 4000 سے بھی کم. تو اصل چیز جو عقیدے کے لحاظ سے ہے، جس کو عام کرنا ہے، جس میں تعصب کوئی نہیں ہے، کسی کو اعتراض کوئی نہیں ہے، اتفاق جو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، اور ہمارے بزرگوں پر ایمان لانا ایمانیات میں شامل نہیں ہے کہ جب تک وہ بندہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، قرآن سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم انت احق من ذکر، اللہ پاک تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے چرچے کیے جائیں، بہانے سے کیے جائیں. جس سے آدمی کو پیار ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ یا اس کا ذکر کرتا رہے یا کسی سے سنتا رہے. اس کے خط پڑھ کے سکون ملتا ہے، چاہے کتنا بھی ڈڈا لکھا ہوا ہو. محبوب کا خط پڑھ کے گھر والی جو خط لکھتی ہے اب تو فون ہو گیا نا، بیڑا غرق ہو گیا ہے. جب کبھی وہ آیا کرتے تھے لوگوں نے 10 بچے ہو گئے، اب تک سنبھال کے رکھا ہوا وہ پہلا خط جو آیا تھا پاکستان سے، ان کو بحری جہاز پر 2 مہینے کے بعد ملا تھا. اللہ پاک نے گلہ کیا ہے
انسان تجھے جب اپنے دوست کا خط ملتا ہے تو گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتا، رستے میں الگ ہو جاتا ہے، جب تک پڑھ نہ لے تیرے قدم زمین نہیں چھوڑتے۔ تو پھر میرے خط کے ساتھ ایسے کیوں کرتا ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو پھر میرے خط کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری تازگی تو اس کو پڑھ کے ہونی چاہیے، دیکھ کے ہونی چاہیے۔ اللہ پاک تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے چرچے کے لیے۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری غلامی کی جائے، تیری جیسی کوئی ہستی نہیں۔ تیرا غلام ہونا فخر کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ بڑے مسکین سے تھے، دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، جو مال ملتا تھا جب تک تقسیم نہ کر دیتے تھے گھر حجرے میں واپس نہیں آتے تھے، اگرچہ گھر والوں کا روزہ افطاری کے لیے کچھ نہ بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ میں نے کہا کوئی اور بھی نیکی کی ہوگی انہوں نے، صاحب اس کے علاوہ بھی کہ انہوں نے گڈی رکھی ہوئی سی پر یاروں واسطے ہی رکھی ہوئی سی، شاعری کراتے، یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی اس نے اتنے مدارس بنا دیے، اتنی مسجدیں بنا دی ہیں، چھوٹی سی مسجد سے اتنی مسجدیں انہوں نے جو ہے وہ چندہ کر کے بنائی ہیں۔ سوچ روٹی کے گرد تو اولاد کو اس قابل بنائیں کہ جب آپ بے بس ہو جائیں تو آپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے رب سے دعا تو کر سکیں۔ آپ کی 20-30 سال کی محنت اس نے کھائی ہے، پیسہ اتنا لگایا آپ نے، جنازہ نہیں اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ گناہ کے احساس کے ساتھ، گلٹی کانشس کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنا، اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے کہ نماز اور روزے کے زوم میں ناز کے ساتھ بندہ دعا مانگے، اس کی بجائے وہ جو جس کے اندر احساس گناہ ہے نا، میں گناہ گار ہوں، وہ جب اس احساس کے ساتھ شرما کے اللہ پاک سے ڈر ڈر کے مانگتا ہے نا، اللہ پاک کہتا ہے تیرے گناہ نے میرا کوئی نقصان نہیں، وہ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ دیکھیں وہ جو مولوی کے اندر ذوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ لوگ بلا کے لے رہے ہیں، میں نے ان کے باپ کی ضمانت دینے آیا ہوں، میں صرف باپ ضمانتی لے کے جاتے ہیں تو فیل تو اس کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ مولوی ذوم میں ہوتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، مولوی تو پھر بھی نماز کے پیسے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم کے پیسے لیتا ہے، نماز کے نہیں لیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ مولوی کی تو نمازیں بھی بکی ہوئی، آپ لوگوں کی تو نماز بھی مفت میں، فیس بھی للہ ہے، جو نمازوں کے پیسے بھی لے لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس نے اتنا احسان بھی چڑھایا ہوا ہے، اللہ کو اتنا oblige کیا ہوا ہے کہ جو ہی وہ کہے گا اللہ پاک قبول کر لے گا۔ اس ذوم کے ساتھ دعا مانگنا، اس کی بجائے اگر ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے اور اسے احساس گناہ ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی زیادہ سنتا ہے۔ اولاد کو تیار کریں اس کے لیے کہ کل آپ مر جائیں تو کم از کم پہلی دعا تو وہ کریں، جنازہ تو پڑھائیں۔ اور